الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. جیسا کہ ہم لوگ سورہ احقاف کی تفسیر معلوم کریں گے، کیونکہ 6-7 آیتیں تفسیر ہو چکی تھی، بس 6-7 آیتوں کا ایک مرتبہ خلاصہ کر کے ہم آج کا سبق شروع کریں گے. سب سے پہلے سورہ احقاف کا معنی یہ ہے کہ قوم عاد جہاں رہتے تھے اس جگہ کو احقاف بولتے ہیں. قوم عاد کا جو گھر تھا، جو گاؤں تھا، اس جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ احقاف بولتے ہیں. مساکن عاد بولتے ہیں عربی زبان میں، جہاں قوم عاد رہتے تھے. وہ کہاں رہتے ہیں قوم عاد؟ حضرموت میں. حضرموت جو ایک شہر ہے وہاں رہتے تھے قوم عاد. نبی کون تھے قوم عاد میں؟ ہود علیہ السلام نبی بن کر آ کر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یعنی کہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو قرآن میں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. پورے 7 صورتیں: سورہ شورى، سورہ فصلت، سورہ غافر، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف. پورے 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اس صورت کو سورۃ الحوامیم بولتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ تنزیل الکتاب، اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا. تنزیل نازل کرتا ہے کیا؟ الکتاب. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز، سب پر غالب آنے والا ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے. حکیم، اس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے کسی کو غریب بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کسی کو بیمار بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک وقت تک پیدا کیا. ایک وقت کے بعد یہ آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے. دیکھیے، ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو. وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. آسمان و زمین کے درمیان بادل ہے، پرندے تھے، جو کچھ ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. مگر حق کے ساتھ. اچھا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ وقت تک. ایک مقررہ وقت جب آ جائے گا آسمان و زمین سب ختم ہو جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان و زمین سب ختم ہو جائے گا. جیسے کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان کو اللہ تعالیٰ فولڈ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں گے. قیامت کے دن یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، حشر کے میدان میں دوسری زمین ہوگی، دوسرا آسمان ہوگا. یہ زمین نہیں ہوگی حشر کے میدان میں، دوسری زمین ہوگی. آسمان بھی دوسرا ہوگا. وہی اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کو ہم نے ایک مقررہ وقت تک پیدا کیا. جب وہ آ جائے گا تو آسمان و زمین ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان و زمین ختم ہوگا. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اما انذروا، جب کبھی ان کو ٹھہراتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، معرضون، یعنی کہ وہ دور بھاگ جاتی ہیں، اعراض کرتی ہیں دین سے. جب ان کے سامنے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ دین سے دور ہو جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں. اس کے بعد قل، اے نبی تم کہو، اے نبی تم پوچھو، ارائیتم، اے کافر تم بتاؤ، اے کافر تم بتاؤ، ما تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اے کافر جس تم بت کو پکارتے ہو نا، یہ پتھر کو تم پکارتے ہو، یہ گائے کو تم پکارتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے اس زمین میں کیا پیدا کیا. ماذا، کیا، خلقوا، پیدا کیا، من الارض، زمین میں. یعنی کہ جس بت کو تم پکارتے ہو اس بت نے کیا پیدا کیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کو تم پکارتے ہو، بعض عیسائی کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. چلو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا؟ ماذا خلقوا من الارض. وہی اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ کافر جس کو تم پکارتے ہو اس نے کیا پیدا کیا. ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یا لہم، ان کے لیے. کافر جس کو تم پکارتے ہو یہ بت ہے، یہ جو بھی ہے جس کو تم پکارتے ہو، پتھر ہے، بت ہے، جو بھی ہے، شرک، یا وہ پارٹنر ہے فی السماوات، جو آسمان میں ہے. نہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں اور زید مل کے کمپنی چلاتے ہیں، میرا پارٹنر کون ہے؟ زید. کیا اس طرح آسمان میں جو بھی کام چلتا ہے جو کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کیا اللہ کے پارٹنر ہی؟ کیا کون؟ نعوذ باللہ، یہ بت وغیرہ نہیں. یعنی کہ جس کو تم پکارتے ہو، قبر والے، مزار والے، یہ جو بھی ہیں، کیا وہ اللہ کے پارٹنر ہیں؟ کیا نہیں.
ایسا بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کافرون سے اللہ نے کہا کہ ایتونی، اے کافر تم لے کر آؤ، ایتونی لے کر آؤ، بھی کتاب، کوئی کتاب، من قبل ہذا، اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے اللہ نے تورات نازل کیا، انجیل نازل کیا اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو نا بت کی عبادت صحیح ہے؟ ایسا کوئی لکھا ہے کیا؟ نہیں. کیا انجیل میں ایسی کوئی بات لکھا ہے کہ جو نا بت کی عبادت صحیح ہے؟ ایسی کوئی بات انجیل میں ہے کیا؟ نہیں ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ایتونی، تم لے کر آؤ، بھی کتاب، کوئی کتاب، من قبل ہذا، اس سے پہلے جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، کیا اس میں اس طرح لکھا ہے کہ جو نا یہ بت کی عبادت صحیح ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس طرح کچھ ہے تو لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کافروں سے دلیل مانگتے ہیں. ایک کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ اس سے دلیل مانگتے ہیں. ایک بت کی عبادت کرنے میں دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ او اثارت من علم، او اثارت من علم کا ایک جو معنی ہے مفسرین نے فرمایا کہ عقل سے دلیل لے کر آؤ. ایک کافر تم بت کی عبادت کرتے نا، کوئی نہ کوئی دلیل، عقل سے تم دلیل لے کر آؤ. ایک چیز جو نا آپ کی عقل میں آتا، ہاں یہ کرے تو ہم نے یہ فائدہ ہے، عقل سے ہم کو دلیل ملتی ہے، یعنی کہ عقل سے. اس طرح اللہ نے کہا کہ کافر عقل سے کم از کم دلیل لے کر آؤ کہ جو نا یہ بت کی جو تم عبادت کرتے ہو وہ بالکل صحیح ہے. عقل سے کم از کم دلیل لے کر آؤ. وہ بھی دلیل نہیں ہے کافروں کے پاس. او اثارت من علم کا ایک اور جو معنی ہے، یا تمہارے پاس کوئی پروف ہے کیا، پکا پروف ہے کہ جو نا یہ جو تم عبادت کرتے ہو بت کی وہ بالکل صحیح ہے؟ ایسے کوئی پروف سے بھی لے کر آؤ. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اے کافر اگر تم سچے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھتے ہیں کہ کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے آج تک؟ نہیں. اے کافر جس کی تم پکارتے ہو کیا وہ آسمان میں جو اللہ اس کا پارٹنر ہے؟ نہیں. اے کافر جس کو تم پکارتے ہو وہ صحیح ہے کیا؟ اگر صحیح ہے تو اس سے پہلے جو کتاب گزر چکی ہے، انجیل، تورات، اس میں کچھ اس طرح کی بات ہے کیا؟ یعنی کہ جو بدھ کی عبادت بالکل صحیح ہے، ایسی کوئی بات تورات انجیل میں لکھا ہے کیا؟ تو لکھا ہے تو لے کر آؤ. یا کافر کوئی عقل سے کم از کم دلیل لے کر آؤ جس کی تم عبادت کرتے ہو بالکل صحیح ہے. کچھ بھی دلیل نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن اضل، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ، ظالم نہیں، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. ومن اضل یعنی کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن جو یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من لا یستجیب له جو اس کے لیے جواب نہیں دے گا. یعنی کہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جیسا کہ آج بھی کئی مسلمان نعوذ باللہ قبر کے پاس جا کے، مزار کے پاس جا کے پکارتے ہیں ولی کو، پیر کو، نعوذ باللہ. ایک کافر بت کو پکارتے ہیں. جو بھی لوگ مردے کو پکارتے ہیں، اللہ نے کہا کہ من لا یستجیب له وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک یہ قبر والے جواب نہیں دیں گے، نہ ہی یہ بت جواب دے گا، نہ ہی کوئی جواب دے گا. آج لوگ پتھر کی بھی عبادت کرتے ہیں، درخت کی بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ وہ ان کے پکارنے کو غافل ہیں، یعنی کہ وہ نہیں سنتے ہیں. پتھر کہاں سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. کوئی پیر ولی جو قبر میں وہ کہاں سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. دعائہم ان کے پکارنے کو غافلون، غافل ہے، یعنی کہ وہ جو قبر والے، پتھر، بت، کوئی نہیں سنتا ہے. جس کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت جب نہیں سنے گا تو قیامت تک آپ کا جواب وہ نہیں دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا جب حُشِرَ النَّاسِ جب لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا، تمام لوگوں کو، کافر، مسلمان، یہودی، تمام کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع کریں گے. کانوا لہم اعداء یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. اعداء یعنی کہ یہ کافر جس کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. کافر آج سب سے پہلے شیطان کی عبادت کرتا ہے. شیطان کل قیامت کے ان کافروں کا دشمن ہو جائے گا. کافر شیطان بولے گا میں تو صرف بھڑکایا تھا، بس اس نے عبادت کی. میں کاف کر لیجئے، اللہ المستعان. یعنی کہ یہ کافر آج شیطان کی عبادت کرتے ہیں. کل شیطان خود بولے گا میں نے صرف بھڑکایا تھا بس، لیکن تو نے عبادت کی تھی. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو وہی اس کے خلاف ہو جائیں گے. اس کی واضح مثال جو اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ہاں؟ ان کو معبود مانتے ہیں، نعوذ باللہ. جیسے کہ بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عرش میں تھے،
پھر مریم علیہ السلام کی پیٹ میں آئے، پھر عرش میں چلے گئے، پھر زمین میں آئے، پھر اس کے بعد عرش میں چلے گئے. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ تم میری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ تعالیٰ میں کیسے بول سکتا ہوں اس طرح کہ لوگ میری عبادت کریں؟ یعنی کہ کافر جس کی عبادت کرتی وہی ان کے خلاف ان کے دشمن ہو جائیں گے. وہی اللہ نے کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ بت جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں، اعداء، وہ ان کی دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا، اور ہو جائیں گے، بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی عبادت کا کافرین انکار کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا ان کو، لیکن وہ لوگ عبادت کرتے تھے لیکن میں نے نہیں کہا تھا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا جس کی عبادت کرتے ہیں کافر آج بھی، یہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا کہ وَإِذَا، جب تُتْلَى، جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، واضح آیتیں، جب کافر کے سامنے قرآن کی واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، واضح آیتیں قرآن میں، یعنی کہ یہاں آیاتنا بینات، قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں. جیسے کہ آج لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، نہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں، پڑھنے سے نہیں. کیونکہ آج کئی میجارٹی جو لوگ ہیں نا، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کئی احناف جو لوگ ہیں نا، وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن ہمارے واسطے نازل کیا تو کہاں سے پڑھیں گے؟ اللہ نے قرآن ہمارے واسطے نازل کیا. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ آیاتنا بینات، اس میں قرآن میں بالکل واضح آیتیں ہیں. جنت کے بارے میں ہے، جہنم کے بارے میں ہے، قصے کہانی ہیں، 700 آیتیں ہیں جو مسائل کی آتی ہیں بس. وہی اللہ نے کہا جب کافروں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر کہتا ہے. کسے کہتا ہے؟ للحق، ایمان والوں سے کہتا ہے، صحابہ سے کہتا ہے. لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آتا ہے، یعنی کہ جب کافر کے سامنے حق آتا ہے تو کافر کیا بولتا ہے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. ھذا سحر، جب کافر کے سامنے حق آتا ہے تو کافر کیا بولتا ہے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جو ہے نا جادوگر ہے، یہ کھلم کھلا جادو ہے. اس طرح جو ہے نا وہ نبی کو جادوگر بولتے تھے. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتے تھے بولتے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ. یہ کافر جو ہے نا ایمان نہیں لاتے تھے. پھر اس کے بعد کافروں نے کہا کہ جو ہے نا محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. یہ قرآن جو ہے نا آپ سب اپنی طرف سے گھڑ لے، جیسا کہ میں کیا کرتا ہوں، کوئی دماغ میں آتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، اسے بولتے ہیں گھڑنا. کافروں نے کہا کہ محمد کے دماغ میں جو جو آیا ہے محمد نے اس کو کتاب میں لکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ. دیکھیں بلکہ یقولون، یہ کہتے ہیں کون؟ کافر، افطراہ، محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ. کافروں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے اپنی طرف سے جو ہے نا گھڑ لیا ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. آپ سے نے کہا کہ کافر تم بولتے نا کہ میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا تو آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے. اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اگر میں اس طرح میں گھڑ لیا تو اللہ مجھے عذاب دے گا، ایسا عذاب اللہ مجھے دے گا کہ آپ مجھے نہیں بچا سکتے، آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے. یعنی کہ آپ سے نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے عذاب دے گا. جب اللہ مجھے عذاب دے گا کافر تم بھی مجھے نہیں بچا سکتے. وہی یعنی کہ کیونکہ آپ سب عذاب نہیں آئی. وہی اللہ نے کہا دیکھیے قل، اے نبی آپ کہہ دو، ان افتریت، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا بھی ہے، فلا تملکون لی، تم مجھے طاقت نہیں رکھ سکتے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. یہاں اصل ترجمہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا محذوف ہے. اگر تفسیر کتابیں پڑھیں گے اس کا جو پورا جو معنی ہے، ایک کافر اگر میں نے قرآن گھڑ لیا ہے، جب اللہ مجھے عذاب دے گا آپ مجھے نہیں بچا سکتے. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ایک کافر اگر اللہ مجھے عذاب دے تو تم مجھے نہیں بچا سکتے، کیونکہ یہ قرآن میرا نہیں اللہ کا ہے. اگر میرا ہوتا تو اللہ مجھے عذاب دیتا، اگر اللہ مجھے عذاب بھی دیتا تو آپ مجھے نہیں بچا سکتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ هو اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما تفیدون فی، جو تم بات کر رہے ہو، بما تفیدون، جو تم بات کرتے ہو میرے بارے میں، اللہ زیادہ جانتا ہے. کیونکہ کافر کیا بولتے تھے؟ محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اللہ جو مجھے عذاب دے گا. جب اللہ مجھے عذاب دے گا تو آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وہی اللہ نے کہا هو اعلم, اللہ زیادہ جانتا ہے بما تفیدون فی, جو تم بکواس کرتے ہو. ایک کافر جو تم بولتے ہی نا, یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد کفا بہ شہیدا بینی و بینکم, اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ. کفا کافی ہے, شہید کافی ہے بھی اس قرآن کے بارے میں, شہید گواہ, بینی میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جبکہ کافر تم بولتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے نا محمد نے گھڑ لیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, میرا کلام نہیں ہے. اگر میرا کلام ہوتا تو اللہ مجھے عذاب دیتا, لیکن یہ میرا کلام نہیں ہے, بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. گواہ کون ہے؟ کافی اللہ تعالیٰ ہے. کفا بھی کافی ہے, وہ شہید گواہ ہے میرے درمیان تمہارے درمیان. وہو الغفور, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. الرحیم, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 8 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کافروں نے کہا کہ محمد نے قرآن کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اللہ مجھے عذاب دے گا. اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے. ایسا عذاب اللہ مجھے دے گا. ہاں, لیکن جو ہے نا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. گواہ کون ہے؟ اللہ. کفا بھی کافی ہے, وہ کون؟ اللہ تعالیٰ, جو میرے درمیان تمہارے درمیان جو ہے نا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں یہ کافر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کافر, یہ میں پہلا تو رسول نہیں ہوں, میرے سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, والیسع وذوالکفل, کئی رسول آ چکے ہیں میرے سے پہلے, میں پہلا رسول نہیں ہوں. یعنی کہ میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں تو آپ بولیں گے یہ کیا نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبکہ ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو توحید کے بارے میں نہیں بتاتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے انبیاء بھی بتاتے تھے. میں کوئی نئی بات بتاتا ہوں آپ انکار کریں گے, جبکہ اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی میرے سے پہلے کئی انبیاء یہی بات بولتے تھے, آپ مان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ میں پہلا رسول نہیں ہوں, میرے سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, کئی رسول آ چکے ہیں. میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں جو آپ مجھے انکار کرے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل, اے نبی آپ کہہ دو, ما کنت بدع, ما کنت نہیں ہوں میں بدع پہلا, من الرسول, رسول میں سے. بدع مطلب جیسا کہ بولتے ہیں جو نا دین میں کوئی چیز نہیں ہے لا لینا, جیسا کہ عید میلاد صحابہ نے نہیں کیا, کچھ بھی کون بھی نہیں کیے. سب سے پہلے جو ہے نا رافضی جو شیعہ لوگوں نے اس کو گھڑ لیا تھا, عید میلاد. بدعت کا مطلب جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو بدعت تو نہیں ہوں, یعنی کہ میں ایسا رسول تو نہیں ہوں کہ اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے. یعنی کہ سمجھنے کے لیے رسول بدعت ہے, مطلب یہ نا ایسے رسول اس سے پہلے نہیں آئے. پہلی مرتبہ جو رسول آئے ان کو بولتے ہیں کہ بدعت, سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا رسول نہیں ہے. آسان مانی بدعت کا ایک مانی نیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, اس سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں. آسان ترجمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنتو, نہیں ہوں میں بدع من الرسل, کوئی نیا رسول نہیں ہوں میں, یعنی کہ اس سے پہلے کئی رسول آ کر تھے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کافروں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہا کہ اے نبی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, فلاں فلاں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنتو, نہیں ہوں میں بدع, کوئی نیا, من الرسل, رسولوں میں سے کوئی نیا رسول بھی نہیں ہوں. یعنی کہ اس سے پہلے رسولوں کا سلسلہ جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, کئی رسول آ چکے ہیں. اس طرح میں بھی ایک رسول ہوں, کوئی بھی نیا رسول نہیں ہوں جو تم انکار کرے, جبکہ میں بھی جو نا اللہ کا ایک رسول ہوں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ادری, میں نہیں جانتا, ما یفعل, جو کیا جائے گا, بھی میرے ساتھ, ولا بکم, اور نہ ہی تمہارے ساتھ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں ما ادری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ایک کافر میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آسان ترجمہ اس کا, ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اس کا آسان ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر تیرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے معلوم نہیں. کہاں؟ دنیا میں. دنیا میں ایک کافر تیرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, کیا معلوم نہیں. آخرت کا تو معلوم ہے, ایک کافر تو جہنم میں داخل ہوگا, میں جنت میں داخل ہوں گا, یہ تو کنفرم ہے. یہ آیت دنیا کے اعتبار سے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر تیرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوگا، اللہ تجھے ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، مجھے معلوم نہیں. ایک کافر میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی مجھے معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تکلیفات آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. جیسا کہ ایک یہودی عورت نے زہر کھلائی تھی گوشت میں ملا کر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کافر میرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، تیرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں، کیونکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کل قیامت کے دن جو ہے نا، تو جہنم میں داخل ہوگا، میں جنت میں داخل ہوں گا. یہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے وما ادری، میں نہیں جانتا ہوں، ما یفعل، جو کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، اور ولا بکم، تمہارے ساتھ، دنیا میں. دنیا کے ساتھ، یہ آیت میں دنیا کے اعتبار، صحیح جو قول ہے دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کافر بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جیسے کہ آج ہی آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے آپ کو معلوم نہیں. یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں. وہی مطلب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں اے کافر تیرے ساتھ میرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے شک اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الی، جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے. ایک کافر میرے طرف جو وحی آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، بس میں اس کی اتباع کرتا ہوں. میری طرف جو قرآن جو نازل ہوتی ہے میں جو نا اس کی اتباع کرتا ہوں. ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا مگر ما یوحى، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا وحی کی جاتی تھی؟ قرآن اور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی کے فالو کرتا ہوں، قرآن حدیث کو فالو کرتا ہوں. وما انا، نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر کھلم کھلا ڈرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، ڈراتے تھے. میں کاف کر لیجئے، اللہ المستعان، میں کاف کر لیجئے، اللہ المستعان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت نمبر 10 میں، قل، اے نبی آپ کہہ دو. یعنی کہ یہ کافر جو ہے نا قرآن کا انکار کرتے تھے. یعنی کہ آیت نمبر 10 میں کیا بتا کرے آسان، یہ کافر قرآن کا انکار کرتے تھے، سب کا انکار، اللہ کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر، جبکہ تمہیں میں سے ایک شخص ہے جو یہ مانتا ہے کہ قرآن بالکل سچ ہے اور اس نے ایمان بھی لایا. وہ کون؟ یہ عبداللہ بن سلام، یہودی تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ جو نا قرآن سچا کلام ہے تو ایمان لا لے. یعنی کہ پورے کافر ہی یہاں، پورے کافر قرآن کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایک کافر جو ہے نا نہیں، قرآن بالکل سچا ہے، ایمان لاتا ہے. اس طرح آپ سے زمانے میں جو کافر تھے، جو یہودی تھے، سب کافر، یہودی عیسائی سب کو کافر بولیں گے. یہ پورے کافر قرآن کا انکار کرتے تھے. لیکن ان میں سے کئی یہودی، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو پھر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ قرآن بالکل سچا کلام. جب یہودیوں نے انکار کیا، کافروں نے انکار کیا، تو اللہ نے کہا کہ کافر تمہیں میں سے ایک شخص ہے جس نے یہ کہا کہ جو نا قرآن بالکل سچا ہے. دیکھیے قل، اے نبی آپ کہہ دو، ارأیتم، اے کافر تم بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، ان کان، اگر یہ قرآن من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وکفرتم بھی، تم انکار کرتے ہو اس کا. اے کافر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وکفرتم بھی، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو، تم ایمان نہیں لاتے ہو. ہاں، لیکن ساتھ میں اللہ نے کہا وہ شہیدہ، دیکھیے گواہ، شہیدہ مطلب گواہ دینے والا، شہیدہ گواہی ہے، شاہد گواہی دینے والا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اسی طرح. یعنی کہ اس کا جو معنی ہے وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس کا جو آسان جو ترجمہ ہے مفسرین نے کہا کہ خود کافروں میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا کہ سچا رسول ہے، قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے. ایک کافر تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تمہیں میں سے ایک شخص اسلام قبول کر کے کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام کافر تھے، اسلام یعنی کہ یہودی تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ قرآن بالکل سچا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتی ہے، کافر تم تو قرآن کو انکار کرتے ہی، تمہیں میں سے ایک شخص اسلام لاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے. وہی جنا اللہ نے کہا، دیکھیں قل ان کان من عند، قل ارأیتم، اے نبی تم بتاؤ، ارأیتم، اے کافر تم بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ ہے، ان کان من عند اللہ، یہ قرآن
اگر اللہ کے پاس سے ہے وہ کفر تم بھی، ایک کافر تم ان کا انکار کرتے ہو. یہ قرآن اللہ کے پاس ہے، کافر تم ان کا انکار کرتے ہو. لیکن وہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، ایک کافر تم ہی میں سے ایک شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام، یہودی تھے. اب یہودی عیسائی کو بنو اسرائیل بولتے ہیں. وہی اللہ نے کہا بنو اسرائیل میں سے ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ قرآن سچا ہے، جبکہ تم بولتے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، کہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو. لیکن تمہیں میں سے ایک شخص اس قرآن پر ایمان لا کے کہتا ہے کہ قرآن بالکل سچا ہے. فآمن، ایک کافر تم بھی ایمان لاؤ. لیکن وستکبرتم، یہ کافر تکبر کرتے ہیں. وستکبرتم، یہ کافر ایمان نہیں رکھتے بلکہ تکبر کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے آیت نمبر 7 سے، کہ جب کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کافر کیا بولتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا. پھر آیت نمبر 8 میں کافروں نے کہا کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس قرآن کو گھڑ لیا ہوں تو اللہ مجھے عذاب دے گا. جب اللہ مجھے عذاب دے گا فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے کافر تم بھی مجھے نہیں بچا سکتے. لیکن یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. گواہ کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا گواہ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو میں پہلا رسول، میں نیا کوئی رسول نہیں ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہوں میں. اے کافر تم میرا انکار کرتے ہو، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. اس سے پہلے کئی رسول آ کر ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تو لیکن میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں جو تم انکار کرتے ہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے کافر میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس دنیا میں نہ مجھے معلوم ہے نہ تم کو معلوم ہے. لیکن قیامت میں معلوم ہے کہ کافر جہنم میں داخل ہوگا، مسلمان جنت میں داخل ہوگا، یہ تو کنفرم ہے. لیکن اس دنیا میں کیا ہوگا معلوم نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف قرآن اور حدیث کی اتباع کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں قل، اے نبی آپ کہو ارائیتم، ایک کافر تم بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تم انکار کیوں کرتے ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے لیکن تم انکار کرتے ہو، جبکہ کافر تمہیں میں سے ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن بالکل سچا ہے، کیونکہ تورات میں خود لکھا ہے کہ جو ہے نا ایک نبی آئیں گے قیامت کے قریب جن پر ایک کتاب نازل ہوگی. ایک کافر خود تم میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن سچا ہے. فآمن، ایک کافر تم بھی ایمان لاؤ. لیکن واستکبرتم، ایک کافر تکبر کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے.